جب معراج کا واقعہ ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے کچھ حصے میں مکہ مکرمہ مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمان اور تمام ملاقاتیں اور سیر کر کے واپس اس دنیا میں رات کے کچھ حصے میں یہ سارا سفر کر کے واپس تشریف لائے، اور لوگوں کو جب صبح اٹھ کے بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ اسی لیے قرآن میں پاک نے ارشاد فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، کہ ہم نے جو آپ کو یہ سفر معراج کروایا یہ لوگوں کے لیے آزمائش تھی کہ آیا لوگ اس کو مانتے ہیں یا عقل پر چلتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک رات میں بلکہ رات کے کچھ حصے میں وہ مسجد حرام سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان اور پورے سیر کر کے تمام انبیاء سے ملاقات کر کے واپس کیسے آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آزمائش بنائی، تو لوگوں کو جب یہ پتہ چلا تو وہ طرح طرح کی ایسے گفتگو کرنے لگے۔ ابو جہل کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک موقع آیا، اس نے کہا آج کوشش کرتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات بتاؤں گا تو ضرور وہ آگے سے سوال و جواب کریں گے، شک میں پڑیں گے، شاید انکار بھی کر دیں۔ اس کا نظریہ تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن یہ کہ جب وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود گیا اور کہا کہ آپ کا ساتھی تو ایسا کہہ رہا ہے کہ وہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک گیا اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آیا، تو فوراً بغیر سوچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہی ہیں تو یہ ضرور سچ ہوگی۔ اور وہ وہاں سے بہت مایوس ہو کے واپس ہوا، اور اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب وہاں سے صدیق مشہور ہو گیا کہ فوراً انہوں نے اس معاملے کی تصدیق فرما دی۔